میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، سو میں بھی نکاح کے 6 ماہ بعد رخصت ہو کر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی، مگر شوہر چاہتے تھے کہ میں جاب کروں۔ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ مزید کچھ کورس کرنے کے بعد مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ دن پرسکون انداز میں گزرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میری ساس گھر پہ ہی ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال بآسانی کر لیتی تھی۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شہنہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی، مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اکثر ہانیہ شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہے۔ میں اس کو چپ کروا دیتی تھی، فون پر بات کر رہی ہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ ان دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کس سے بات کرنا بھی چھوڑ گئی۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لی اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساس کا بھی خیال رکھنے لگی، مگر وہ نہ بچ سکی اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے پاس بلایا اور اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو بولی، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیا تھا، میں لرز کر رہ گئی۔ شوہر سے ذکر کیا تو بولے ہسپتال سے جانے کا کہتی ہوں گی، ان کو ہسپتال اور دواؤں سے بہت الرجی تھی، اس لیے میں بھی یہی سمجھ بیٹھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارا گھر کا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ بعد دوبارہ جاب پہ جانا سٹارٹ کرنا تھا تو بچوں کی ٹینشن شروع ہو گئی کہ ان کو کس کے پاس رکھا جائے۔ میں نے بیبی سٹر کمپنی فون کر کے ایک مسلم لڑکی کا کہا۔ کمپنی نے شام 8 بجے کا وقت دیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بایو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اگلے دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ 8 بجے گھر آ گئی۔ شہنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی، اب ایک کھیلنے والا انسان اسے مل رہا تھا۔ وہ جلد ہی دوست بن گئی۔ میں اور میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کام پہ چلے گئے۔ شائنہ ایک خوش مزاج بچی تھی۔ وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ہانیہ اسکول سے آ جاتی تو دونوں مل کر بہت ادھم مچاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور عالیہ نے میرا بھروسہ جیت لیا۔ ایک دن وہ کپ ہاتھوں میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی اور بولی، اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟ میں ایک دم حیران سی ہو گئی۔ وہاں میری ساس رہتی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، بولو۔ کچھ نہیں، بیبی وہاں چلی جاتی ہے اور باتیں کرتی ہے، اس نے بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ رات کو شوہر سے بات کی تو بولے، تم بھی کیا فضول باتیں سوچنے لگی؟ شائنہ امی سے بہت قریب تھی، ان کی تصویر سے باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے بھی سن کر سکون سا ہو گیا۔ واقعی ایسا ہی تھا، اماں اس سے بہت لاڈ کرتی تھی۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو بھی سمجھا دیا، وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اس شام ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شوہر بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے ایک فلم دیکھنے کا پلان بنا رکھا تھا اور کھانا بھی باہر ہی کھانے والے تھے۔ میں نے عالیہ سے بات کر لی کہ وہ رات 11 بجے تک بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جلد گھر آ جائیں گے۔ ایمرجنسی کے طور پر وہ مجھے یا میرے شوہر کو فون کر سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا کر جا رہی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد عالیہ نے دروازہ بند کر دیا اور تمام کھڑکیاں بھی چیک کر لی۔ باقی کے واقعات عالیہ نے مجھے بتائے، اس کی زبانیاں سنیے۔ مسٹر اور مسز احمد کے جانے کے بعد میں بچیوں کے پاس آ گئی۔ ان کے کھیلنے کا موڈ تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ رہی۔ ٹھیک 8 بجے میں نے ان کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے گئی۔ اوپر کی منزل پہ 3 بیڈ روم تھے۔ جانب پہلا کمرہ مسز احمد کی ساس یعنی ہانیہ کی دادی اماں کا تھا۔ دوسرا ماسٹر بیڈ روم تھا جو والدین کے استعمال میں تھا۔ دوسری جانب بچیوں کا کمرہ تھا۔ ان کمروں میں اٹیچ باتھ بھی تھے۔ بچیوں کو بستر ٹھیک کرنے اور ان کو برش کروانے کے بعد ان کے بستر پر لٹا دیا۔ دونوں کو شب بخیر کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھوک لگی تھی۔ میں نے فریج میں جھانکا تو پاستا اور ایک پیزا موجود تھا۔ میں نے پیزا کے 2 سلائس کاٹے اور گرم کرنے اوون میں رکھ دیا۔
گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک اوون کی بیپ ہوئی، میں اچھل پڑی۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے خود کلامی کی اور اوون سے پیزا نکال کر فریج سے ایک سوڈا کین لے کر لاؤنج میں آ گئی اور پیزا کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 نوالے ہی کھائے ہوں گے، مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھ کر سیڑھیوں کے پاس آ کر کان لگائے۔ اسی وقت دوبارہ ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ دونوں ابھی سوئی نہیں ہیں، میں دل میں کہتے ہوئے اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا میں اسے بند کر کے گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی شائنا اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی، لیکن ہانیہ کا بستر خالی تھا۔ میں نے نظر گھمائی تو خیمہ میں روشنی نظر آئی، ساتھ ہی بچی کا سایہ بھی تھا۔ میں خیمہ کی طرف گئی اور نیچے بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ ہانیہ ساتھ ہی میں نے دھیرے سے کہا، آپی میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر دیکھا تو ہانیہ بیڈ کے نیچے تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ خیمے میں نہیں ہے۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خیمہ کھول دیا، اس میں کوئی نہ تھا۔ ٹارچ جل رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کر ہوئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شائنا کو سوئے ہوئے گود میں اٹھایا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی، مگر ہانیہ نے ہاتھ چھڑا کر واپس اوپر کی طرف جانا چاہا۔ میں نے اسے رکنے کو کہا۔ شائنا کو صوفے پر لٹا کر میں نے اسے بلایا، میں واپس جا رہی ہوں سونے کے لیے، اس نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لارا تھی میری فرینڈ، اس نے کہا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ تم بستر کے نیچے کیوں تھی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی مما آ گئی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ڈراتی ہیں، وہ نارمل انداز میں بتا رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس دوران ہانیہ اوپر چلی گئی اور میں ساکت بیٹھی چھوٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ بھی تھا اس کا واسطہ اوپر کی منزل سے تھا۔ ہانیہ کو نیچے لے آتی ہوں جب تک ان کے والدین نہیں آ جاتے، یہ سوچ کر میں بھی اوپر جانے لگی۔ راہداری روشن تھی۔ دائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں احمد صاحب کی والدہ رہتی تھی۔ یہ کمرہ اس دن سے ہمیشہ لاک کیا جاتا تھا جب سے چھوٹی بیٹی شائنا وہاں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ دروازہ کیوں کھول دیا؟ ہانیہ نے یہ سوچتے ہی میں کمرے کے پاس آ گئی۔ ہانیہ کہاں ہو آپ؟ میں نے آواز دی تو ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ کا بٹن تلاش کیا۔ بٹن دباتے ہوئے میں نے الماری میں آہٹ سنی۔ کمرہ خالی تھا۔ کمرے کے وسط میں بیڈ بچھا تھا، اس کے سامنے والی دیوار میں ایک بڑی کھڑکی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف ایک الماری تھی۔ آہٹ وہیں سے سنائی دی۔ میں پریشانی سے الماری کی طرف گئی۔ ہانیہ آپ یہاں ہو؟ میں نے اس کے ہینڈل کو چھوا، اسی وقت میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہانیہ ہمیشہ بیڈ کے نیچے چھپ کر کھیلتی تھی۔ میں نے دیکھے بنا کہا، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی دم پیچھے سے آواز آئی، آپی میں یہاں ہوں۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ تو یہ کس کا ہاتھ تھا؟ میں نے نیچے دیکھا تو یہ ہاتھ کس کا تھا؟ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفید سا بازو نظر آیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ہانیہ میرے ساتھ تھی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ چلو بچوں، ہمیں جانا ہوگا ابھی، میں نے ہانیہ سے کہا اور شائنا کو اٹھانا چاہا، مگر صوفہ خالی تھا، شائنا وہاں نہیں تھی۔ شائنا کے غائب ہو جانے سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ ہانیہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میں خود کو سنبھالا، مجھے ہمت کرنی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آنسو پونچھ ڈالے، ہانیہ کو ساتھ لپٹا لیا، اس کو تسلی دی اور کہا ہمیں شائنا کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے پورے گھر میں تلاش کریں گے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ یہیں ہوگی اسی گھر میں۔ یہ سب سمجھانے کے بعد میں نے شائنا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے شائنا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں اپنی دادی اماں کے کمرے میں تو نہیں چلی گئی؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کمرے میں وہ ہاتھ دکھائی دیا تھا، مگر بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کرتی۔ میں سیڑھیوں کے قریب آئی، اس وقت مجھے رونے کی آواز سنائی دی، آواز اوپر سے ہی آ رہی تھی، شائنا وہ اوپر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ ہانیہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا، خود اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں وہیں کھڑی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ رونے کی آواز سنی، آواز بالکل مدھم سی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے قریب آئی، وہیں خوفناک کمرہ۔ میں نے دروازے سے کان لگایا، آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہینڈل گھمایا، مگر وہ نہ گھوما، دروازہ لاک تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ دروازہ کھلا تھا جب میں اور ہانیہ نیچے بھاگے تھے، مگر اب یہ لاک تھا۔ چھوٹی بچی شائنا اندر تھی، اسے کھولنا ہوگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجایا،
مگر وہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے چابی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت راہداری کے آخری حصے میں مجھے وہ خطرناک روح نظر آئی جو شاید لارا کی ماں کی تھی۔ وہ زمین پہ نہیں تھی بلکہ چھت سے لگی ہوئی تھی، اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اسی وقت آنیا بھی اوپر آ گئی۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور آنیا ایک جھٹکے سے اس میں چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری چیخ میری چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی وقت وہ میرے کان کے قریب چلائی، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ تم میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ہوا میں اڑ کر سیڑھیوں سے ٹکرائی، لڑکتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے جھانک گئی۔ میرا سر ریلنگ سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری آواز جو میں نے سنی وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ ہم جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں ہانیہ کی چیخیں سنائی دی۔ میں اور میرے شوہر گاڑی بند کرنا بھول کر گھر کے اندر بھاگے۔ دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنہ اوپر چلا رہی تھی، ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا اور میں اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچی تو دیکھا میرے ساس کے کمرے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر دونوں بچیاں بند تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ ہانیہ کی بیک گال پہ نیل پڑا تھا اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنہ زمین پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کی ایمبولینس آ گئی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر آپی آپی چلانے لگی۔ آپی کو کیا ہوا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ہسپتال چلے گئے۔ عالیہ کی والدہ کو اطلاع دے دی گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹیں نہیں ہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانیہ کو بھی دوا دی۔ ہانیہ نے مجھے بتایا کہ دادی اماں اسے کمرے میں لے گئی تھی اور شائنہ کو بھی۔ ہم نے وہاں یہی کہا کہ دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شائنہ کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری ساس مرحومہ کی تھی۔ اس کو پڑھا تو معلوم ہوا اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ہی ان دونوں کا قاتل تھا۔ ان کی روح اب تک وہیں تھی، وہاں کسی کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچوں پہ حاوی ہونے لگی تھی۔ دوسرے روز عالیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو مجھے اپنی ساس کی بات یاد آئی کہ یہاں سے چلے جانا، یہاں مت رکنا۔ عالیہ نے جو کیا اس کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ہم نے اسی ہفتہ مکان بدل لیا۔ اس عرصے میں بھی بچوں کے ساتھ ایک ملنے والوں کے گھر رہیں۔ میری بچیاں اور عالیہ آج بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور عالیہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔